بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ساتھ محترم، رات کو ہم نے 14ویں تراویح میں 17واں پارہ 3 پاؤ، آخری 3 پاؤ اور 18واں نصف سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے اہم مضامین کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 51 میں ایک مرتبہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ نے اپنی عرفی باپ اور قوم کو بت پرستی پہ ملامت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، تمہارے پیٹھ پھیر جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کے ساتھ خفیہ تدبیر کروں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ پوری قوم میلہ دیکھنے چلی گئی تو آپ نے ان کے بڑے بت کے سوا سب کو تہس نہس کر دیا۔ قوم آئی، خداؤں کا حال دیکھا تو کہا یہ ابراہیم نے کیا ہوگا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا؟ فرمایا جو بڑا بت ہے اس سے پوچھو۔ قوم نے کہا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خدا بولتے نہیں ہیں۔ فرمایا افسوس ہے تم پہ، اللہ کو چھوڑ کے ان کی پوجا کیوں کرتے ہو جو خود بھی اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں دے سکتے، تمہیں کیا دیں گے؟ قوم نے آپ کو آگ میں، بھڑکتی آگ میں ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ آپ کے اوپر سلامتی والی ٹھنڈی ہو گئی۔ اس مقام پہ فیلسوف اسلام علامہ اقبال نے فرمایا ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اگر آج بھی ہمارا ایمان آپ جیسا ہو جائے تو آج بھی آگ گل و گلزار بن سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت لوط، حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 78 میں حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے ایک مقدمے کا ذکر ہے، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا، پھر وہی کیس جب حضرت سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے دوسرا فیصلہ کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایک عدالت جب کوئی فیصلہ کر دے تو دوسری عدالت اس کے اوپر نظر ثانی کر سکتی ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، یعنی پہاڑوں کا ان کا تابع ہونا، پہاڑوں پرندوں کا ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرنا اور جنگ سے حفاظت کے لیے آپ کا زریں بنانا وغیرہ۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا کو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع فرما دیا، جو ان کے حکم سے تخت سلیمان کو اڑا کر مختلف جگہوں پر لے کے جاتی تھی۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، انہیں تکلیف سے دوچار ہونا پڑا، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی تکلیف کو دور فرما دیا اور ان کو اور بھی زیادہ اہل و عیال عطا فرما دیے۔ پھر حضرت اسماعیل، یہ حضرت ادریس، ذوالکفل، ذوالنون، یہ حضرت یونس، حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے، پھر اللہ کی تقدیر سے دریا میں ڈال دیے گئے اور پھر وہاں پہ مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور پھر آپ نے اللہ سے توبہ کی اور وہ کلمات قرآن نے بیان کیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے ان کی پکار سن لی، ان سے غم کو دور فرمایا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی، اللہ نے بڑھاپے میں ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا فرزند ارجمند عطا فرمایا۔ اور یہاں پہ دعائے قضائے حاجات بھی ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ سے ایک وظیفہ آپ نے بیان کیا مشکلات کے حل کے لیے، وہ آپ بھی سن لیں۔ جو شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے وہ 4 رکعت نماز نفل کی نیت کرے۔ یہ بڑا اچھا وظیفہ ہے ہر قسم کی مشکل کے لیے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. یہ 100 مرتبہ پڑھے. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ پڑھے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد پڑھے. چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھے. اور سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ رب انی مغلوب فانتصر پڑھے. حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ چاروں آیتیں اسم اعظم ہیں، ان کے وسیلے سے جو دعا کی جائے وہ قبول ہوگی. کہ بڑا اچھا وظیفہ ہے ہر قسم کے مشکل کے حل کے لیے. آیت نمبر 94 میں مومنین صالحین کے اعمال رائگاں نہ جانے اور اس کے لکھنے کا ذکر ہے. آیت نمبر 98 سے مشرکین اور ان کے معبودوں کا جہنم کا ایندھن بننے کا ذکر ہے. سورۃ الانبیاء کی آخری رکوع میں آیت نمبر 107 میں اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک بے مثل اور بے مثال اعزاز سے نوازا. ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے. اللہ کریم نے قرآن پاک میں اپنی ذات کو رب العالمین فرمایا. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے. اور اپنے پیارے حبیب کے لیے رحمت للعالمین کا لفظ قرآن نے بیان کیا. سورۃ الحج ہم نے سنی. اس سورت کی ایک آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے لوگوں کو حج کا اعلان کرنے کا ذکر ہے، اور اسی کی وجہ سے اس کو سورۃ الحج کہتے ہیں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، حیات بعد الموت، وقوع قیامت، اجازت جہاد اور پچھلی امتوں کے احوال سے عبرت حاصل کرنے کا بیان ہے. اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیتے ہوئے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا کہ قیامت ایک زلزلے کے طور پہ برپا ہوگی. اس کا منظر اتنا دہشت ناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو فراموش کر دیں گی. استغفر اللہ. اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا. لوگ مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے لیکن اللہ کے عذاب کی شدت کے باعث ان کی یہ کیفیت ہوگی. اللہ اکبر. آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے حشر و نشر کی صحت اور امکان پہ تخلیق انسانی عمر کے مختلف مراحل کو بیان کیا. آیت نمبر 9 میں عذرائے تکبر اپنی گردن موڑنے والے شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یہ اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے والا ہے. آیت نمبر 11 سے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کا مقصد دنیاوی مفادات ہیں. اگر انہیں کوئی بھلائی مل جائے تو وہ دین پر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو منہ کے بل پلٹ جاتے ہیں. آیت نمبر 18 میں فرمایا جو کہ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت چھپائے، بہت سے انسان اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں. آیت نمبر 19 سے مومنین اور کفار ہر دو فریق کا ذکر ہے. کفار کے لیے دردناک عذاب ہے اور مومنین کے لیے اخروی نجات اور نعمتوں کا ذکر ہے. آیت نمبر 25 میں فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے اور اس مسجد حرام سے روکنے لگے جس کو ہم نے لوگوں کے لیے مساوی بنایا ہے، خواہ وہ مقامی ہوں یا باہر سے آئیں، جو اس مسجد حرام میں ظلم کے ساتھ زیادتی کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے. آیت نمبر 27 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ لوگوں میں بلند آواز سے حج کا اعلان کریں. وہ آپ کے پاس دور دراز کے راستوں سے پیدل اور ہر دبلے اونٹ پہ سوار ہو کے آئیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو آواز دیا، لوگوں اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے.
حج کے لیے آؤ، اللہ تعالیٰ نے یہ آواز سب کو سنا دی جو مردوں کی پشتوں میں اور عورتوں کے رحموں میں تھے، سب نے آواز سن لی۔ ان سب نے اس آواز کا جواب دیا جو اللہ کے علم میں قیامت تک حج کرنے والے تھے، سب نے کہا لبیک اللہم لبیک، اور جس نے لبیک کہی اسے انشاءاللہ زندگی میں حج کی سعادت بھی عطا ہوگی۔ آیت نمبر 28 میں مقررہ ایام نہر اور بعد کے 2 دنوں میں قربانی کرنے کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 30 میں اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنے اور حرام قطعی کے سوا تمام حلال جانوروں کی حلت، بتوں کی نجاست اور جھوٹی بات سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 34 سے فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے بے زبان چوپاؤں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں، بس تمہاری عبادت کا مستحق صرف ایک اللہ ہے۔ آیت نمبر 37 میں عبادات میں اخلاص کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا قربانی کا مقصد گوشت پوشت کا حصول نہیں بلکہ قربانی کا مقصد تقویٰ ہے۔ آیت نمبر 39 میں مظلوم مہاجر مسلمانوں سے مدد کا وعدہ کر کے اپنے دفاع میں لڑنے کی اجازت کا بیان ہے، اور اسی طرح آیت نمبر 39 سے 41 تک بتایا کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ مجاہدین کے ذریعے ظالموں کا کلا کما کرتا ہے۔ اگر ظالموں کا کلا کما نہ کیا جاتا تو راہبوں کی خانقاہیں، کلیسا اور یہودیوں کے عبادت گاہیں، مسلمانوں کی مساجد کو ویران کر دیا جاتا۔ اور اگلی آیت میں بتایا حکومت اسلامی کے قیام کا مقصد نظام صلاۃ، نظام زکوٰۃ کو قائم کرنا، نیکیوں کو عام کرنا، گناہوں سے روکنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 48 میں کفار کے عذاب کے معاملے میں جلدی کرنے، مہلت ملنے سے غلط فہمی کا شکار ہونے پر اللہ نے فرمایا عذاب تو آ کر ہی رہے گا۔ آیت نمبر 49 میں اللہ نے تمام روئے زمین کے انسانوں کے لیے اپنے حبیب کو نذیر بنا کے بھیجنے کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 56 میں فرمایا قیامت کے دن حکمرانی صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، وہی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ آیت نمبر 65 میں زمین کی تمام اشیاء کی تسخیر، کشتیوں کے سمندر میں روانی، آسمان کا زمین پر گرنے سے روکے رکھنے کی نعمتوں کا بیان ہے۔ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بتوں کی بے بسی کو بیان کیا، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے تمہارے بت، اور اگر مکھی ان سے کچھ چیز چھین لے اسے واپس نہیں لے سکتے، خدا کیسے بن گئے۔ اور آخری آیت میں سورۃ الحج، اس کی آخری آیت میں دین کی سربلندی کے لیے سر توڑ کوشش کرنے، دین کے معاملے میں تنگی نہ ہونے، ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے، اور آخر میں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور اللہ کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان ہے۔ پھر ہم نے 18واں پارہ سنا سورۃ المومنون۔ اس صورت کی ابتدا میں اسلامی پاکیزہ معاشرے کے قیام کے لیے ناگزیر مومنانہ صفات اور اخلاقی خصائل کا ذکر فرمایا۔ اس صورت میں دلائل توحید، رد شرک، تخلیق انسانی کے مراحل اور پچھلی امتوں کی ہلاکت کے واقعات بیان ہوئے، اور سورۃ المومنون کی ابتدائی جو 11 آیات ہیں ان میں اللہ نے اسلامی تعلیمات کا خلاصہ بیان کیا۔ بڑی پیاری آیات ہیں جی۔ مثلا اس میں یہ اللہ نے اہل ایمان کی جو صفات بیان کی وہ یہ ہیں: نمازوں میں خشوع خضوع کرنا، ہر قسم کے بیہودہ باتوں سے لا تعلق ہونا، زکوٰۃ کی ادائیگی، اپنی پاک دامنی کی حفاظت، امانت اور وعدے کی پاسداری، نمازوں کی پابندی، اور آخر میں فرمایا کہ ان صفات کے حامل اہل ایمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں۔ آیت نمبر 13 میں انسانی تخلیق کے
مدارج کو بیان کیا کہ انسان کی تخلیق کیسی ہوتی ہے. یعنی سب سے پہلے انسان نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر گوشت اور ہڈیوں پر مشتمل جسم کی تشکیل. اس کے بعد فرمایا اللہ کریم جو ہے وہ خالق و مالک، موت کے بعد آخرت میں تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا. آسمان کے 7 طبقات، مناسب مقدار میں بارش کے پانی کا نزول، اس کا زمین کے اوپر قرار، پھر اس کے ذریعے کھجور و انگوروں اور طرح طرح کے پھلوں کی پیدائش، اور خاص طور پہ زیتون کے تیل کا ذکر فرمایا جو ایک مکمل خوراک ہے. اس کے بعد چوپایوں، ان کے دودھ، دیگر منافع کا ذکر ہے. آیت نمبر 33 میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے کفار منکرین آخرت خوشحال لوگوں نے نبی پر طنز کرتے ہوئے کہا یہ تو ہم جیسے بشر ہیں، عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، اور اپنے جیسے بشر کی اطاعت کرنا بڑے خسارے کی بات ہے. تو اللہ کریم نے ان کا جواب دیا. آیت نمبر 52 میں دین اسلام کے ایک ہی حق دین ہونے، فرقہ بازوں کو اسلام کی وحدت کو پارا پارا کرنے کا ذکر ہے. آیت نمبر 56 میں فرمایا وہ اہل ایمان جن کے دلوں میں خشیت الہی ہے، جو شرک نہیں کرتے، جو اللہ کی راہ میں وہ بڑی عاجزی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، جنہیں قیامت پر ایمان ہے، وہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں. 64 میں فرمایا کفار کی پکڑ ان پر ان کے چلانے کا ذکر ہے. 91 میں اللہ نے فرمایا اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں. 96 میں برائی کو اچھائی سے دفع کرنے کا بیان ہے. 99 میں کفار کی موت کے وقت کی پریشانی اور دنیا میں واپس جانے کی تمنا کا اظہار ہے. پھر سورت نور ہم نے سنی جی. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اہم مسائل بیان کیے. اس صورت میں زنا کی حد، مشرکین سے نکاح کا منع ہونا، حد قذف، لعان، منافقین کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگائی گئی تہمت کا جواب، اپنے اور پرائے گھروں میں داخل ہونے کے آداب و اخلاقیات، پردے کے بارے میں احکام، نکاح کے احکام، حضور کی بارگاہ کے ادام اور اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے. ابتدائی آیات میں زنا کرنے والے ان غیر شادی شدہ مرد و عورت کی سزا کو قرآن نے بیان کیا. غیر شادی شدہ جو زنا کرے اس کی سزا 100 کوڑے ہے. ٹھیک ہے جی. آیت نمبر 4 میں فرمایا جو پاک دامن عورتوں پہ زنا کی تہمت لگائیں ان کے پاس 4 گواہ نہ ہوں ان کو 80 کوڑے مارو، حد قذف. پھر فرمایا اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور اس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں اور اس کی بیوی اس کی تہمت کا انکار کرے تو فریقین ایک دوسرے کے اوپر لعان کریں. شوہر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے کہے کہ وہ سچا ہے، اس کی بیوی نے بدکاری کی ہے، اور 5ویں بار یہ کہے اگر وہ جھوٹوں میں سے تو اس پہ خدا کی لعنت ہو. عورت بھی اسی طرح پھر وہ کرے گی، 4 مرتبہ قسم کھا کے کہے گی کہ اس کا خامد جھوٹا ہے، اور 5ویں بار کہے گی کہ اگر میرا خامد سچا ہے تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو. یہ طریقہ ہے لعان کا. آیت نمبر 11 سے 16 تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو منافقین نے تہمت لگائی تھی اس کی جانب اللہ نے اشارہ فرمایا اور ان چیزوں کا سد باب کیا جو معاشرے کے بگاڑ کا باعث بنتی ہیں. جن منافقین نے یہ تہمت لگائی تھی ان کا پردہ فاش کیا گیا اور ان پہ اطاعت کیا گیا. مسلمانوں کو بھی رب کریم نے ڈانٹا کہ جب تک کوئی ایسی بات ہو تو جب تک تحقیق نہ ہو جائے منافقین کی بات کے اندر اس کے اوپر عمل کرنا درست نہیں ہے. بلا وجہ کسی کے اوپر بھی تہمت لگانا جائز نہیں، اور حضور کی جو زوجہ ہے ان کی تو شان ہی بلند و بالا ہے. اللہ ہمیں عمل